آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں، اللہ کا قدرت کا نظام دیکھیں، اس کائنات کو چلانا تھا نا، تو اب ایک جوڑا بنانا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاوہ پہلی مخلوق حضرت حوا کو دیکھا. اللہ نے ان کے دل میں خواہش بھی ڈال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے. اللہ سے عرض کی مولا میرا اور اس کا جوڑا بنا دے. ٹھیک ہے، اب یہاں تھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں. علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی مرد و عورت کے ذریعے چلائی، مگر ہو سکتا ہے کبھی کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اگر ہم نہ ہوتے دنیا میں تو اللہ کی قدرت کا یہ نظام کیسے چلتا اور یہ کیسے نسل انسانی چلتی. یہ مرد ہے جس کی وجہ سے اللہ کا جو زمین پر پلان ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور انسان بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی عورت یہ خیال کرتی کہ ہم نہ ہوتے، عورتیں ہی نہ ہوتی تو ماں کون بنتا اور کیسے بچے جنے جاتے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بساتا. کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی عورت کے دل میں خیال نہ آئے تو حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ رب چاہے تو بن ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف. حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے. حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے. بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت یہ رب کی قدرت کا وہ اعلان ہے. میرا رب چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. تو بی بی حوا کو پیدا کیا. اب اللہ سے عرض کی مولا میرا جوڑا بنا دے. ارشاد ہوا اس کا مہر ادا کرو. یعنی زمین پر پہلی شادی بھی وہی تھی، تو نہ شادی پہلے ہوئی تھی نہ مہر دیا گیا تھا. ایوری تھنگ از نیو فار حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. عرض کی مولا اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جس نبی کا نام، جس میرے پیارے کا نام تو نے میرے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اے آدم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پڑھنا یہ مہر بنا حضرت آدم اور بی بی حوا کے جوڑے کا. اور اس کے بعد نسل انسانی چلی، میں اور آپ اس کے بعد دنیا میں آئے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آنے کا سبب یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی درود مصطفیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہی فرمایا اے آدم میں اپنے نبی کو جناب محمد الرسول اللہ کو نہ بناتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ تارے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا. یہ ساری محفل سجائی گئی ہے. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اب یہ بات آپ نے حدیث قدسی کے ذریعے سنی ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں. یہ جو نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ قرآن و حدیث کی طرف بہت خوبصورت اشارے ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم نبی پاک کی جو یہ شان بیان کرتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی، تو یہ احادیث سے، اور احادیث بھی وہ جو حدیث قدسی ہیں ان سے ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سے مجھے بھی اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے. تو پتہ چلا حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تھی، جب بھی نبی پاک کا نام نامی اور ان کا واسطہ کام آیا، اور جب نکاح ہوا بی بی حوا سے، جب بھی درود پاک مہر بنا، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل رکھا کریں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بات ہی کائنات کی اولین باتوں کی کرتے ہیں. ہم نے پہلی ولادت سنی، دوسری ولادت سنی، پہلا نکاح کیسے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ جو انسان پیدا ہوئے، آگے بڑھے، اس کا نظام کیا بنایا. اللہ کی شان دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ہر پریگننسی میں، ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس زمانے کی شریعت میں، کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، دوسرا کوئی جوڑا ہی نہیں تھا، تو جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے. اور اگلے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. اب ان کی کراس میچنگ کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی. وہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، مگر بعد میں پیدا ہونے والے
آپس میں شادی ہوتی تاکہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھے. اب معاملہ یہ ہوا، حضرت آدم کا ایک بیٹا جس کا نام قابیل، اور اسی کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما. ایک بیٹا حابیل، اور اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا. اب اصول اس زمانے کی شریعت کا یہ تھا کہ قابیل کی بہن بن گئی اکلیما اور حابیل کی بہن بن گئی لیوزا. قانون یہ کہتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے، مگر قابیل نے حضرت آدم سے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے اکلیما سے. تو بہت خوبصورت تھی. آپ نے فرمایا وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کدی یہ تو آپ نے اپنا اصول بنایا، میں نے تو شادی اسی سے کرنی ہے. آپ نے بڑا سمجھایا کہ نہیں، قابیل تمہاری شادی اکلیما سے نہیں حابیل کی ہو سکتی ہے. جب بہت ضد کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں لے کر آؤ. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہونے کا اللہ کی طرف سے طریقہ کار یہ تھا کہ آگ آسمان سے آتی اور اس صدقے کو کھا لیا کرتی. یہ سارے واقعات میں کدھر سے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے، اور مفسرین قرآن نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو سورت کا نام بھی بتاؤں گا. بہرحال اب کیا ہوا، دونوں قربانی لے کر آئے. قابیل جو ہے وہ گیہوں کے چند دانے لایا اور حابیل بکری لایا. آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. حضرت آدم نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا تم غلط کہہ رہے ہو، اور دیکھو اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آ گیا، تمہاری شادی اکلیما سے نہیں ہو سکتی. اب زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہوا. اکلیما کے چکر میں، عورت کے چکر میں اپنے بھائی سے قابیل کو حسد ہو گیا کہ نہیں، شادی تو میں نے اس سے کرنی ہے، میرا بھائی کیسے لے جائے اس کو، دو سگے بھائی ہیں. حسد ہوا اور اب اس نے پلان کیا، شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا جب تک یہ زندہ ہے تیری شادی تو نہیں ہونی. اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. زمین پر سب سے بڑا پہلا گناہ حسد، اور رائٹ آفٹر قتل ہو گیا. سب سے بڑا گناہ، یہ سب سے پہلا قتل بھی قابیل نے کر دیا. 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا. قابیل کے چہرے کا نور چھن گیا. حضرت آدم بہت غمزدہ ہوئے. 100 سال تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی. آپ نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا. قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر زمین پر گھومتا تھا. 7 دن تک وہ لاش اٹھا کر گھومتا رہا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد لاش کا کرتے کیا ہے. تو پہلی موت تھی، فرسٹ ڈیتھ تھی، اب اس لاش کا کرنا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک ڈیمانسٹریشن کروایا. 2 کوے آئے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور اب اس نے زمین کھود کر اس کوے کو دبا دیا. اور اب پتا چلا کہ مرنے کے بعد بری کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے. اب قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا. ایک اور علاقے میں چلا گیا اکلیما کو لے کر، اسی لڑکی کو لے کر گیا. لیکن اب شیطان نے پیچھا نہ چھوڑا. پہلے حسد کروایا، پھر قتل کروایا، اور اب شیطان کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تو خدا کی پوجا کرتا تھا، تیرا بھائی حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا، تبھی تو آگ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا. تم بھی آگ کی پوجا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کی پرستش چھوڑ کر، اللہ کی عبادت چھوڑ کر وہ آگ کی پرستش کرنے لگا، اور آخرکار بے ایمان موت مر گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے قرآنی واقعہ کیوں سنایا آپ کو؟ مختصر واقعہ ہے، فرسٹ مرڈر آن دا ارتھ، مگر کتنی ساری باتیں ہمارے لیے اس میں موجود ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا گناہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. عورت کا فتنہ، ہم سب کو اس سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس و شیطان کے واروں سے بچائے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جو شریعت نے جائز راستے بتائے بس وہیں تک محدود رہیں. پہلے جناب یہ فرینڈ شپ اور یہ جو چکر چلتے ہیں، آخرکار وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ پھر حسد ایسی چیز ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے قتل پر بھی ابھار دیتا ہے. اور حدیث پاک پہلے میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں صبح قیامت تک، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب تک خون ناحق ہوگا، جب تک قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ زمین پر قتل کی ابتدا اس نے کی ہے. اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملا کہ گناہ جاریہ جو ہوتے ہیں نا، انوینشن جو کرتے ہیں لوگ غلط کاموں کی، وہ دنیا سے چلے جائیں
ان کو وہ گناہ ملتا رہتا ہے. آج بڑا عجیب دور ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سکھا کر گئے, بتا کر گئے کہ ایسے کام کرنا جو صدقہ جاریہ ہو, زندگی میں ایسی نیکیاں کر جانا کہ تم مر جاؤ لوگ نیکی کرتے رہیں, تمہیں ثواب ملتا رہے. مگر یہاں آج کل تو مزاج ہی الگ ہے. لوگ خود غلط کام کرتے. دیکھیں, انسان سے اپنی غلطی ہو جائے توبہ کرنی چاہیے, چھپانا چاہیے. مگر اب تو یہ واٹس ایپ, فیس بک شیئرنگ, میں نے فلاں غلط کام کیا تم بھی کر لو, فلاں فلم دیکھ کر آیا, فلاں کانسرٹ میں ہو کر آیا, فلاں جناب بے حیائی کر کے آیا, اب تمہاری باری تم بھی جاؤ تاکہ سارے گناہ مجھے مل جائیں. یہ حدیث جرا دینے کے لیے کافی ہے. قتل ایک کیا تھا اس نے, مگر صبح قیامت تک کائنات میں جتنے خون ناحق ہوں گے, میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا گناہ قابیل کو ملے گا. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. آج ہم اپنے گناہ سے معافی مانگ لے بڑی بات ہے, دوسروں کے گناہ کیوں پلے لیتے ہیں؟ لوگ اپنے دوستوں کو بھائی مجھے بتائیں, نشہ کرنے والا نشہ کیسے کرتا ہے؟ کوئی دوست ہی لگاتا ہے نا, ماں باپ تھوڑی لا کے دیتے ہیں بیٹا چلو آج یہ نشہ کر لو. شرابی دوستوں میں بیٹھنا شروع ہوا اور کسی دوست نے کہا تھوڑی سی پی لو, یہ سگریٹ تھوڑا سا پی لو, یہ نشہ تھوڑا سا کر لو. آخر کار کسی دوست نے ہی غلط لائن پہ لگایا. جواری کیسے بنتا ہے آدمی؟ گھر سے نہیں سیکھتا یہ چیزیں. سوچے وہ لوگ جو خود غلط کام کر کر دوسروں کو بھی غلط کام پر لگاتے ہیں, خود حرام کام کر کے دوسروں کو بھی حرام کا طریقہ بتاتے ہیں. مرنا نہیں ہے, ہم چلے جائیں گے دنیا سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نسل در نسل گناہ چلتا رہے اور سب عذاب آپ کو قبر میں ملتا رہے. ارے زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ میں رہوں نہ رہوں روز مجھے قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے. اللہ کرے کسی کو نمازی بنا جاؤں. کسی کو بتانا ہے تو نماز کا طریقہ بتاؤ نا, درود پاک کی فضیلت بتاؤ, قرآن کا سلیقہ بتاؤ, ماں باپ کا ادب سکھاؤ. کوئی ایسا کام کرے زندگی میں, اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے کوئی ایسا کام کر جائیں, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی کنواں, کوئی درخت. صدقہ جاریہ کے بڑے طریقے ہیں. ایسے کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں. لوگ ماشاءاللہ یتیم خانے اور نہ جانے کتنے اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ وہ تھنکنگ ہے. مرنا مجھے اور آپ کو سب کو ہے. ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جا کر کہیں کسی کی وجہ سے پنشمنٹ نہ ملے. یہ قابیل کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. اور اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ حسد یہ کتنی خطرناک چیز ہے. حسد اتنی بڑی بیماری ہے. دو حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں کے دن ہے, کبھی آپ نے بھی بون فائر کیا ہوگا, لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑیاں ختم, چورا چورا خاک within few minutes. بڑی مشکل سے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, ویسے ہی مشکل آج کے دور میں نیکیاں کرنا, صدقے دیے, روزے رکھے, اور یہ ساری نیکیاں جمع کر کے حسد کر کے آگ لگا دے. یہ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ایک اور سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. کبھی سرکہ ڈالے شہد میں, نہ سرکہ بچے گا نہ شہد بچے گا, ختم. آج حسد کس کے دل میں نہیں ہے؟ آج بھائی کو بھائی سے حسد ہے, دوست کو دوست سے حسد ہے. سوچیے آج بہن کو بہن سے. اچھا آپ کہیں گے حسد نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں حسد بھائی؟ چلے میں تھوڑی سی ایگزامپلز دے دیتا ہوں, چیک ہو جائے گا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ حسد کہتے کس کو ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ حسد اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اچھا چھن کر نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. ایک حسد کی جائز صورت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور آپ کہیں یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اٹس اوکے. رشک کہتے ہیں اس کو, عربی میں غبطہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے. آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو دولت دی مجھے بھی دے دے, اس کو شہرت دی مالک مجھے بھی دے دے, اس کو خوبصورت بنایا مجھے بھی بنا دے. اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اس کو دولت کیوں ملی, یہ کیسے مشہور ہو گیا جناب, یہ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا, اس کو تو جانتا کوئی نہیں تھا, ساری دنیا میں پاپولر, یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں والا جو لفظ ہے نا, یہ آرگیومنٹ, ذرا سمجھیے گا میری بات کو, یہ چھوٹا آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا بیسیکلی آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے؟ ذرا میری ایک بات کا سب مل کے جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے کہیں گے, اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ بیسیکلی یہ اللہ پر اعتراض ہے. اے اللہ اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے حسد کرنے والا. اتنا بڑا گناہ ہے. مگر آج ہر ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں میں حسد ہے.
اب آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی بہت بری بات ہے، حسد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، میں تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ طے کر لیں حسد ہوتا کس سے ہے. حسد کبھی بھی آپ کو ان نون پرسنالٹی سے نہیں ہوگا. جس کو ہم نہیں جانتے اس سے حسد تھوڑی ہوگا. میرا امریکہ میں رہنے والے کسی انگریز سے تو حسد ہو ہی نہیں سکتا جب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. حسد ہوگا آپ کے ہی کسی قریبی بندے سے. فیملی ممبر ہونا چاہیے، ساتھ بزنس کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ قریب کا کوئی دوست ہو، کوئی نہ کوئی نون پرسنالٹی ہوگی آپ کے، خاص طور پہ آپ ہی کی فیلڈ کا کوئی ہو. اب کیا حسد، میں چیک آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہوں. پوری زندگی میں آپ اپنے ذرا نظر دوڑائیے، اپنی فیملی میں، اپنے کولیگز میں، اپنے دوستوں میں، اگر سیاسی لوگ بیٹھے تو اپنی پارٹی میں، سامنے والی پارٹی میں نظر دوڑائیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کی تعریف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. کوئی اس کا ذکر کر دینا، یار وہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کی بات کیوں کر رہے ہو، کسی اور کی کرو نا، مزہ نہیں آ رہا. ہمارے دل میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے جب اس کی کوئی بات تعریف کی کرتا ہے. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. سیکنڈ تھنگ، ایک اور ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب اس کو تکلیف پہنچے، اس کو نقصان ہو جائے، آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. اچھا وہ برباد ہو گیا، اس کا لاس ہو گیا، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اچھا سامنے تو کہیں گے او ہو بہت برا ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے، میں تو چاہتا ہی تھا اس کا کوئی اسکینڈل نکلا. استغفر اللہ، کتنا برا ہے اس کا دل جو مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے. کہ حضرت نیند نہیں آتی، پرسکون نہیں ہے، ہم ٹینشن بہت ہے، سوچتا بہت ہوں. یقین کریں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہے یا مجھے لائیو سن رہا ہے، وہ چیک کر لے کسی نہ کسی کا حسد پال کے بیٹھا ہے. کیونکہ جب حسد ہو جاتا ہے نا، حسد کا نام ہی جیلسی ہے، ادھر بھی جلتا ہے بعد میں بھی جلنا ہے. وہ ترقی کرتا جاتا ہے، یہ اس کی نیند اڑتی جاتی ہے، کیونکہ اسے اللہ دے رہا ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے. ہم سارے مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کر لینا، رب نے عروج لکھا ہے کوئی نہیں گرا سکتا. ساری دنیا گرانے کی کوشش کر لے، ساری دنیا اٹھانے کی کوشش کر دے، رب نے ذلیل ہونا لکھا ہے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو میرے اور آپ کے اختیار میں جب ہے ہی کچھ نہیں تو خوش ہونا سیکھو نا. مگر ہمیں پرابلم کیا ہے، نیا گھر لے لیا، ابھی تو 500 گز کے گھر میں رہتا تھا، 1000 گز کا لے لیا ہے، 2000 گز کا گھر لے لیا، ابھی تو نئی گاڑی لی تھی ایک اور گاڑی لے لی. اچھا دوسرے ملک میں بھی فیکٹری لگا لی. وہ بڑھتا جا رہا ہے، تم جلتے جا رہے ہو. کیوں پرابلم ہے بھائی؟ اللہ دے رہا ہے نا. خوش ہونا سیکھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ سب کی خیر فرما، ان کے صدقے میری بھی خیر فرما دے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ لوگ ترقی کرتے ہیں، قریب کے لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے. اتنا شیطان، دیکھیں میں نے آپ کو نبی کے بیٹے کا واقعہ سنایا ہے، میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. شیطان کس کے دل میں جا کر کیا کر دے، بہنوں میں حسد کروا دیتا ہے. ایک بہن شادی کر کے سخی ہے اور دوسری بہن کے گھر میں پرابلم ہے، اس کو اس بہن سے حسد ہو جائے گا. بھائی کو حسد ہو جاتا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. ساتھ نوکری کرنے والے کہتے ہیں سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے اس لیے اس کا گریڈ بڑھ گیا ہے، اس لیے تنخواہ بڑھ گئی ہے. ارے اللہ اسے نواز رہا ہے. یہاں تو اتنا برا حال ہے کہ کوئی حج پر چلا جائے، عمرے پر 2 بار چلا جائے، زمانے کے پیسے دینے، دیکھو بھائی عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے. ارے وہ جانے، اس کا رب جانے. آپ کون ہوتے پرابلم کریٹ کرنے والے، ٹینشن لینے والے؟ اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہے. کیا فرمایا آقا نے؟ نیکیاں آگ لکڑی جس طرح کھاتی اس طرح نیکیاں ختم. اس کا تھوڑی کچھ بگڑا. حسد ہم نے کیا اور ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، سکون ہمارا برباد ہو رہا ہے. تو پلیز یہ قرآنی واقعہ، زمین پر پہلا گناہ حسد ہوا تھا. اور اگر آگے چلیں عالم برزخ میں، جب حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کیوں نہیں کیا ابلیس نے سجدہ؟ وہاں بھی حسد تھا، وہاں تکبر تھا. یہ وہ بیماریاں ہیں جو ازل سے آ رہی ہیں، مگر لوگ نہیں سمجھتے. آج نہ جانے کیوں یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ذرا سی کسی کی ترقی کا سنیں، ہمیں کوئی گھر پہ بلائے دعوت کے لیے، ضرور جائیں گے، اچھا کھانا بھی کھائیں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنایا ہے، کیا شاندار فرنیچر ہے. باہر نکل کے بولیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. گھر اس نے بنایا، ٹینشن تمہیں شروع ہو گئی. نہ کریں ایسا. سب کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، سب کی ترقی میں خوش ہونا سیکھو. بڑا خوبصورت جملہ بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. سب کا بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. ہم کیوں چاہتے ہیں کسی کا برا ہو؟ تو زندگی میں اپنے دل سے حسد نکال دو. اور اس کا میں علاج بھی بتا دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو میری باتوں سے فیل ہو رہا ہے، دیکھیں ڈائگنوز کرنا پڑے گا. یہ بھی بڑا پرابلم ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرواؤ بھائی، ٹیسٹ کروائیں گے تو شوگر نکل آئے گی، بلڈ پریشر نکل آئے گا، بغیر ٹیسٹ کی چلنے دو. پھر بغیر ٹیسٹ کی چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹیسٹ کرواؤ گے تو علاج کرواؤ گے نا. تو آج میں نے آپ کو سمجھ لے لیبورٹری ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ چیک کر لیں حسد ہے کہ نہیں.
اور اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے تو انڈر دا کارپیٹ نہ کریں اس کو، یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. آپ ڈائگنوز کریں، اچھی طریقے سے سوچیں کہ ہاں یار فلاں بندے کی جب بھی تعریف ہوتی ہے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے. ایک بندہ ہے اس کو جب ترقی ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے. اگر ایسا کوئی ہے پہلے ڈائگنوز کر لیں، اور اگر ہو گیا نا اب میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں. اللہ کریم ہے، علاج ہو جائے گا. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، ہر گناہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے مالک میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے. وہ کریم ہے، دل بھی اس نے بنایا، مجھے بھی اس نے بنایا، اس کی نگاہ رحمت ہونی ہے، میرا دل پاک ہو جائے گا. پہلا علاج تو دعا ہے. دوسرا علاج وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، انجیکشن میں بھی تکلیف ہوتی ہے نا. وہ دعا یہ ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی شہرت سے تکلیف ہے، یار اتنا مشہور ہو گیا، محلے میں رہتا تھا میرے، اتنا پاپولر ہو گیا، تکلیف ہے نا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور عزت دے. اب آپ کہیں گے یار مجھے اس کی عزت سے ہی پرابلم ہے مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اور عزت کی دعا. ہاں یہی اینٹی بائیوٹک ہے. کسی کی دولت سے تکلیف ہے کہ یار اتنا کاروبار بڑھ گیا، اتنی برانچز، اب یہی دعا کریں یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے. بہت تکلیف ہوگی آپ کو شروع میں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے. ہوگا کیا، آہستہ آہستہ دل سے زنگ دور ہونا شروع ہوگا، حسد دور ہونا شروع ہوگا. پھر کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا اور کاروبار بڑھ گیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، بڑھنا ہی تھا. اب آپ کو حسد نہیں ہوگا. یہ علاج ہے اس کا. تیسرا علاج یہ ہے، حدیث پاک ہے تہادو تہابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی. جس سے حسد ہے اچھا سا گفٹ لے کر جائیں اس کے پاس. بتانا نہیں کہ بھائی تجھ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں، جھگڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہ تو بتانا اس بیمار میں ہوں وہ تھوڑی ہے، علاج مجھے کرنا ہے. جائیں اس سے ملیں، محبت سے مسکرا کر ملیں، اچھا سا تحفہ دیں. آپ کے دل سے انشاءاللہ یہ نفرت جو ہے، یہ حسد جو ہے دور ہو جائے گا. بلیف کریں. جس دن یہ حسد سے پاک دل مل گیا نا، آپ اتنی سکون کی نیند سوئیں گے. آپ کو کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہوگا، کسی کی عزت بڑھے گی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. بہت خوبصورت جملہ بزرگان دین کہتے ہیں، حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. مائنس تھنکنگ میں خیر ہی نہیں ہے، پازیٹیو سوچنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو پازیٹیو بن جائے نا، لائف پرسکون ہو جائے گی. اور اب آخری بات اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا قاتل بھی بنا اور بے ایمان ہو کر مرا، تو مجھے اور آپ کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. نمازی بن گئے، اگر روزے رکھ لیے، حج کر لیے، صدقے خیرات دے دیے، نام بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جنت پکی ہو گئی ہے. توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں اللہ سے، ایمان کی حفاظت مانگتے رہیں. ہمیں نہیں معلوم ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، اپنی دعاؤں میں ایمان کی حفاظت کی فکر داخل کریں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہوا کرتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما. نبی پاک دعا کر رہے ہیں. ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں تو کاروبار کی دعا کرنی ہے، اپنے دوسرے معاملہ کی دعا کرنی. ایمان کی دعا بھی شامل کریں، فکر کریں اپنے ایمان کی. اور ایک اور بات، اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے تو اس سے والد کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. اللہ والوں کی اگر کوئی اولاد بگڑ جائے اس میں والد کا قصور نہیں ہوتا. یہ بات بہت دور تک جائے گی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے، ایمان والی نہ رہے یا بدکار ہو جائے، اور والد اگر اللہ کا بزرگ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہو، تو اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. یزید یقیناً پلید ہے اور یزید سے یقیناً ہمیں نفرت ہے، مگر سیدنا امیر معاویہ کا رتبہ اپنی جگہ عرفہ اور اعلیٰ ہے. وہ کاتب وحی اور صحابی رسول ہیں. تو کہیں بھی زندگی میں، آج کے دور میں بھی، اگر کسی دنیا میں بہت بڑے بزرگ ہوں، عالم دین ہوں، اور ان کی اولاد نیک نہ ہو، تو وی آر ناٹ ایبل ٹو کرٹیسائز. ہم کون ہوتے کرٹیسائز کرنے والے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے. اور صرف ایک واقعہ نہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان جو ہے غرق ہو گیا، ان کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تھی. تو یہ بات بہت دور تک جائے گی. تو بہرحال ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں، کسی کی طرف کیوں ہم جاتے ہیں. تو بہرحال آج میں یہ مختصر واقعہ لے کر اس لیے بھی آیا تھا کہ یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کو پڑھ کر یہ بھی احساس ہوا کہ قرآن میں کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں. ہمارے لیے کتنا سبق ہے. میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، نبی پاک کے معجزات بچپن سے سن رہے ہیں. آپ جانتے سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا، اعظم المعجزات جس کو کہا گیا، وہ قرآن مجید ہے. وہ تو ہمارے درمیان ہے نا. ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے.
نہ جانے کتنی باتیں دنیا کی پتہ ہیں، کتنی ہسٹریز پتہ ہیں، اور بات کرو گھنٹہ تو لگتا ہے بندہ کتنی نالج ہے اس کو، ساری دنیا کے معاملات اور حالات پتہ ہیں، نہیں پتہ تو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ۔ حالانکہ قرآن جس دل میں ہوگا وہ دل قبر میں جب جائے گا تو قرآن قبر میں بھی نور کا کام کرے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن پڑھنے والے بن جائیے۔ اگر یہ جو آپ نے واقعہ پڑھنا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تلاوت کریں، ترجمہ کریں، تفسیر پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ جو نبی پاک کا معجزہ قرآن کو کہا جاتا ہے نا، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ہو جاتا، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا۔ ایسی طاقت اور قوت اللہ نے نبی پاک کے دل کو عطا فرمائی۔ سورہ مائدہ کے شان نزول میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کا جو بوجھ ہے نا، وحی کا جو بوجھ ہے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، سورہ مائدہ ہی کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اونٹنی نے نبی پاک کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اتنا بوجھ بڑھ گیا، پیارے آقا زمین پر تشریف لے آئے۔ قلب مصطفیٰ کو اللہ نے یہ طاقت دی، یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو آج ایک اور نیت کر کے اس خوبصورت اجتماع میں جائیں کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ترجمہ پڑھوں گا، اللہ کا کلام میرے لیے ہے۔ الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ اس طرح کے مزید بیانات سننے کے لیے مدنی چینل گھر پہ دیکھیں، گھر بیٹھے آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، ہمارے دلوں میں جو برائیاں ہیں میرے مولا اپنے کرم سے ان برائیوں کو باہر نکال دے، اور ہمارے سینے کو مصطفیٰ کریم کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔